اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید پارہ نمبر 7 اور سورہ الانعام، اس میں ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 14ویں رکوع میں کہ اسی کا حکم غالب ہے، وہ نگہبان بھیجتا ہے، موت آنے پر فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، قصور نہیں کرتے، پھر سب اللہ کے پاس جائیں گے اور جان لو کہ وہ حساب لینے والا ہے۔ اگر پوچھو کہ جنگل میں، دریا میں تم لوگوں کو کون بچاتا ہے، گڑ گڑاتے اور چپکے جب دعا کرتے ہو بچنے کی تو کس سے کرتے ہو کہ ہم شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بچا دے؟ وہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں، انسان پھر بھول جاتا ہے۔ قدرت والا عذاب بھیجے اوپر سے یا نیچے سے، یا فرقوں کو لڑا دے آپس میں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اگر وہ جھٹلائیں تو ان پر وکیل نہیں، ہر شے ایک وعدے تک ہے، اللہ تعالیٰ آگے جان لے گا۔ آیتوں پر جو بکتے ہیں ان سے کنارہ کرو، بھول کر بھی ان میں نہ بیٹھو۔ پرہیزگاروں کو یہ نصیحت ہے، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سے کنارہ کرو، دنیا پر جو بہکے اس سے بھی بچو۔ نصیحت کرو کہ پکڑے جاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور شفاعت کرنے والا نہیں، بدلے میں جو بھی دے قبول نہیں۔ اپنے کیے پر گرفتار انسان ہوتا ہے، گرم پانی اور دکھ کی مار چکھے گا، یہ کفر کا بدلہ ہے۔ کہو ہم اللہ کے سوا اس کو نہیں پکارتے جو برے بھلے پر قادر نہیں، پھر بھٹک جائیں جیسے کسی کو جن آتا ہو، تو راہ صرف اللہ کے پاس ہے، حکم اسی کا، اتباع اسی کی، نماز قائم کرو، ڈرتے رہو، اسی کے پاس جانا ہے۔ وہی ہے جس نے ٹھیک کر کے زمین و آسمان بنائے، جس دن حکم دے گا ہو جا، یعنی کہ قیامت کا، تو قیامت میں سب سچ ہوگا۔ ملک اسی کا ہے، جانتا ہے، مدبر ہے، حکم دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا، جس بچپن میں اس کو باپ بھی کہتے تھے، حضرت ابراہیم نے اپنے چاچا سے کہا کہ خدا کو چھوڑ کر مورتیں پوجتے ہو، میں تم اور قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سے یقین کو ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھائی، رات آئی، تارا دیکھا، کہا کہ کیا یہ رب ہے؟ جب غائب ہوا تو فرمایا کہ میں نہیں مانتا، مجھے چھپ جانے والے پسند نہیں، ہم چھپ جانے والوں کو رب نہیں مانتے۔ پھر چمکتا چاند دیکھا، بولا یہ رب ہے۔ جب غائب ہوا تو بولا خدایا راستہ دکھا، ورنہ میں بہکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورج جب دیکھا تو کہا کیا یہ رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب غائب ہوا تو بولا قوم میں شریکوں سے بیزار ہوں، میں نے خالق ارض و سماوات کو خدا مانا، میں مشرک نہیں۔ قوم کے جھگڑے پر کہا کہ مجھے ہدایت آ چکی ہے، میں اللہ بن کسی سے نہیں ڈرتا، میرے رب کے علم میں سب سما چکا ہے، کیا تم کو خیال نہیں؟ میں مشرکوں سے کیوں ڈروں؟ تم شریک ٹھہراتے ہو جس پر کوئی گواہی نہیں۔ اب سوچو دونوں فرقوں میں کون سچا ہے؟ جو ایمان لا کر ظلم نہ کریں، انہی کو امن اور ہدایت ہے۔ قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو دلیل دی، چاہیں تو درجات بلند فرمائیں، رب ہے تمہارا خبردار حکمت والا۔ ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے، نوح کو ان سے پہلے ہدایت ملی، اس کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون۔ نیکی یہ سارے شامل ہیں، نیکی والوں کا بدلہ ہے۔ زکریا، یحییٰ اور الیاس، یہ سب نیک بختوں میں سے ہیں۔ اسماعیل، مسیح، یونس اور لوط کو جہاں والوں پر بزرگی دی، بعضوں کو ان کے باپ دادوں اولاد کو پسند کیا، بھائیوں میں پسند کیا، صراط مستقیم پر چلایا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ شرک پر محنت ضائع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو پہلے کوئی نیکی کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ جن کو کتاب ملی، شریعت ملی، نبوت ملی، اگر کچھ نہ مانیں تو کچھ مانیں گے بھی، جن کو ہدایت ملی۔ بولو میں مزدوری نہیں مانگتا، نصیحت ہے پوری دنیا کو، انہوں نے خدا کا صحیح قدر ہی نہ پایا۔ موسیٰ سے کہنے لگے کچھ نہیں اترا، پوچھ کتاب موسیٰ پر پھر کہاں سے آئی؟
یہ روشنی اور ہدایت کو صفحہ صفحہ کر کے دکھایا اور کچھ کو چھپا رکھا، تم کو وہ سکھایا جو تمہارے باپ دادے بھی نہ جانتے تھے۔ کہو اللہ نے کتاب اتاری، پھر آگے کچھ نہ کہیں، کہنے دیں یہ کتاب پہلی کتابوں کو بھی سچ بتاتی ہے، برکت والی کتاب ہے، تاکہ تم مدینہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں لوگوں کو ڈرائے، جن کو یقین ہے آخرت کا وہ مانتے ہیں اور وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، یہ تھوڑا سا رہ گیا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ بولے یا وحی کا دعویٰ کرے بغیر وحی یا قرآن خود سے لکھنے والا؟ ایسا کوئی بھی نہیں۔ موت کے وقت ظالموں کی جان جب فرشتے لیتے ہیں تو دیکھو کہ ان کو وہ مارتے ہیں۔ چکھو ذلت کی مار جھوٹ بنانے اور تکبر کرنے پر، ایک ایک کر کے ان کو بتایا کہ اس طرح سے نہ کرو، ایک ایک کر کے واپس آیا، اسباب پیچھے رہ گیا، آج کوئی سفارشی حقیقی شریک اور مددگار نہیں۔ قیامت میں یہ اس طرح ہی ہوگا کہ جس طرح دنیا میں ہم ایک ایک کر کے آتے ہیں، ایک ایک کر کے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ حساب ہوتا ہے۔ قیامت تک یہی سسٹم ہے، قیامت والے دن اکٹھے مریں گے، اکٹھے اٹھیں گے، وہ پھر اکٹھا حساب ہوگا، لمبا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔